انتہا مجھ سے محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کو والد کے مقام پہ سمجھتا تھا۔ میاں الطاف حسین برخورداریہ کراچی والے آج فوت ہو گئے۔ دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انہوں نے دین کی بھی بڑی خدمت کی ہے، قرآن شریف چھپوائے، بخاری شریف چھپوائی اور متعدد کتابیں، یعنی ہزار لاکھوں کی تعداد میں چھپوا کے تقسیم کی انہوں نے۔ اور اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے مدارس بنائے، بڑی بڑی مسجدیں بنوائیں۔ بہرحال ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ شمار ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، واللہ اعلم۔ راجہ جمیل جن نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ ایک آدمی پہ دم لگی ہے، پاکستان میں وہ دم نہیں دے سکتا، لیکن پاکستان میں جب اللہ اس کو پیسے دیں تو مکہ مکرمہ میں کسی دوست کو پیسے بھیج کے دم کروائیں۔ میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، کوئی نہ کوئی معذوری ان کو لاحق ہوتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے خود پلایا کرو۔ اگر سونا جو ہے وہ تو 7.5 تولے سے کم ہے، لیکن 52 تولے چاندی کے برابر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ قبر پر ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ حضور جنت البقیع پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، دعا مانگ رہے تھے۔ کسی نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے تو پیسے تو لے گا نا اللہ کے بندے، جب پیسے لے گا تو پیسوں کی زکوٰۃ دے گا۔ میرے خاوند نے کہا ہے کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارے ابو کہیں تو میں طلاق دے دوں گا۔ اس کا معنی ہے کہ طلاق اس نے نہیں دی، اور آزاد کے لفظ سے نیت طلاق نہیں تھی۔ انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہر مسلمان کے بھائی سب کی، کسی صحابی یا رسول اللہ کو کوئی مثالہ نہیں لگایا گیا دفن کے وقت۔ مثالہ لگا کے کوئی بھی دفن نہیں کیا جاتا۔ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہاں مثالہ لگا دیتے ہیں اور لاش جلدی گل جاتی ہے۔ سب کسے تم نے دیکھا ہے مثالہ لگاتا ہوا؟ وہ کون سا مثالہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ایسے قصے تو نہ کیا کرو نا۔ حضرت علی کے والد اسلام نہیں لے آئے، اس لیے ان کو علیہ السلام نہیں کہنا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آخری وقت تک حضور کوشش فرماتے رہے۔ وضو میں جو ہم گردن کا مسح کرتے ہیں یہ صرف فقہ حنفی میں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور فقہ حنفی میں ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی گردن کا مسح کرتا ہے اللہ اس کو قیامت والے دن اغلال جہنم کے جو ہیں ان سے بچائیں گے۔ ایک بچی پریشان ہے اپنی فیملی کی وجہ سے، وہ بد زبانی کرتی، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کے جھگڑے ختم کرے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، ہمارے گروپ میں سے ایک عورت نے جدہ ایئرپورٹ پہ اسکارف باندھا، پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال اگر وہ نیت پاکستان سے کر کے آئی تھی تو کپڑا اسے جدے باندھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نے کہا اپنی بیوی سے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم میری بیوی ہو۔ اس عورت نے وہ کام نہیں کیا تو ٹھیک ہے، بیوی، کیوں ان جھگڑوں میں پڑتے ہو؟ لاہور پڑھو اور بھول جاؤ۔ ایک عورت نے خانہ کعبہ کا طواف تو مکمل کر لیا، صفا مروہ کے 2 چکر لگائے، باقی نہیں لگائے، دم پڑ گئی۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں، احرام جدہ ایئرپورٹ پہ باندھا ہے تو آپ کو دم پڑ گئی، اور وہ اصل عمرہ جو تھا اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ وہ تو آپ کو اپنے ملک سے نیت کرنی چاہیے تھی۔
عورت نے بھی نہیں باندھا، اگر جدے سے باندھا ہے تو اس پر بھی دم ہے۔ بندوق سے اگر مچھلی کا شکار کریں جائز ہے کھانا، کوئی بات نہیں۔ جب ہر شکار جائز ہے تو مچھلی کا شکار بھی جائز ہے۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا لیکن اب بھول گیا ہوں، بالکل بھولنے سے گناہ کبیرہ ہے، توبہ کرو اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کرو، اور کسی قاری کے پاس بیٹھ کے سمجھو کہ قرآن کو یہ پکا کیسے کرتے ہیں۔ میں نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا کی، اس کے بعد کھجور کھا کے پانی پیا، حل کرنے کے بعد نہانے سے پہلے احرام کی حالت میں کھانا منع تو نہیں ہے؟ آپ تو پاکستان سے جب احرام باندھ کے آتے ہیں پہلے ہی جہاز میں روٹی کھانی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر منع کیسے ہوا؟ آپ تو ابتدائی وہاں سے کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہمارے حاجی ہیں کہ غیر محرم عورت کے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ وہ کھانا جو ہے یار ہوسٹس دیتی ہے نا، جس کو دیکھنا بھی حرام ہے اس کے ہاتھ سے کھانا کیسے جائز ہے؟ میں ایک دفعہ پتہ نہیں امریکہ سے آ رہا تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ فرسٹ کلاس میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، صرف میں اکیلا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر گزری تو یہ ہوسٹس آئی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں کئی دن جلسے کر کر کے جاگا ہوا ہوں، بس مہربانی کریں مجھے سونے دیں۔ اور نے کہا جی مجھے پائلٹ نے ہدایت کی ہے کہ میں مکی صاحب کا خصوصی خیال رکھو اور خود اور جو چیز کہیں وہ پکا کے پیش کرو۔ میں نے کہا بیوی میں نے نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گی۔ میں نے کہا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے میں کوئی بزرگ بن جاؤں گا؟ میں تو اور گناہگار ہو جاؤں گا تمہارے ہاتھ سے کھانے سے۔ بہرحال اس نے کہا جی آپ کی مرضی۔ میں نے کہا بس میری مرضی یہی ہے، مہربانی کر کے مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے آئندہ آ کے ڈسٹرب نہ کرنا، کیونکہ اس پورے ایریے میں کوئی بندہ اور نہیں ہے، تو ایک اکیلی عورت ہو، اکیلا مرد ہو، تیسرا پھر شیطان ہوتا ہے۔ اس کو بھی پھر بات سمجھ آ گئی، اللہ جزائے خیر دے، وہ پھر تنگ نہیں کیا۔ بہرحال ایک آدمی نے بینک سے سود لیا ہوا ہے، اگر ہم قربانی میں اس کو شریک ہے، اللہ کے بندے گناہگار ہے، کافر تو نہیں ہو گیا کہ قربانی میں وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں، قدم زمین نظر نیچے رکھیں، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے، اور نہ مقام ابراہیم کو ہاتھ لگائیں۔ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 8 لگاؤ گے تو سنت رسول کی مخالفت کرو گے۔ طواف کے دوران بات چیت کرنا موبائل پر یا فوٹو میں بلا وجہ بات چیت ناجائز ہے، بلا وجہ فوٹو نکالنا بھی ناجائز۔ تم اللہ کے کعبے کے باہر پھر اتنا تمہیں ہوش ہے کہ ویڈیو بنا رہے ہو، یعنی تمہارے دل میں کعبے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ میرے بھانجے مبشر لقمان کا قانون کا اللہ کامیاب کرے۔ بہرحال اگر ایک لڑکی نے غلطی کی، اس سے گناہ ہوا، پھر اس کی شادی کسی دوسری جگہ ہو گئی، وہاں خوش توبہ کر لے، بس پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے، بلا وجہ یعنی باتیں کر کے اپنا گھر برباد کرنا چاہتی ہے، استغفار کرو، توبہ کرو اور بھول جاؤ، پھر گناہوں کا ذکر نہ کیا کرو۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، اللہ مزید اولاد بھی دے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو بھی دے۔ ایک آدمی کی بیوی کو کم از کم 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ روٹھے ہوئے ہو گیا ہے، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے، بالکل طلاق دے، باقی حق المہر تو اس کو دینی ہی دینی ہے۔ اگر کسی نے غیر محرم سے بوس و کنار کیا، اس کے بدن کو بھی چما، زنا تو نہیں ہے لیکن مبادی زنا تو ہے نا، اس لیے استغفار، اسی لیے اللہ نے حکم دیا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ یہی مسائل نہ کرو۔
ایک آدمی اپنی بیوی کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے لیکن نان نفقے کے علاوہ بھی اس کو کچھ دینا چاہیے. ہاں اس کو نان نفقے کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ دیا کریں تاکہ اسے احساس ہو کہ یہ میری چیز ہے. میرے والد نے اپنی زندگی جائیداد 11 کروڑ میں 6 لاکھ، ایک بھائی 4 لاکھ دوسرے بھائی کو اور 4 بہنوں کو 20-20 لاکھ دیے. یہ بالکل غلط ہے. مقامی عالم سے جا کے فتویٰ لکھا کے اس پہ عمل کرو. میں نے اپنی بیوی کو حق المہر جو ہے 10,000 پاؤنڈ کی جیولری دی تھی. اب وہ فوت ہو گئی ہے تو وہ جیولری میں رکھوں، تم کیوں رکھو؟ وہ تو اس کی ہے. اس کی اولاد کو دو، وارثوں کو دو، کوئی نہ ہو تو خیرات کرو. تمہاری تھوڑی ہے، تم نے تو حق المہر میں دی تھی. فرض نماز کے بعد دعا بالکل کر سکتے ہیں چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نماز کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. مسجد شہید ہو گئی، اس کا سامان گھر میں استعمال کریں، اپنے خریدا ہے تو استعمال کریں ورنہ اس کو کسی مسجد میں لگائیں. ایک استانی ہے جس کی تنخواہ ہے 30,000. اگر وہ اپنے قائم مقام کسی دوسری استانی کو 10,000 روپے کے دے کے بھیجا کرے، بالکل دھوکہ ہے، فراڈ ہے. وہ 30,000 تمہارے لیے دیتے ہیں، تمہاری دوسری استانی کے لیے تو نہیں دیتے. دمے کا مریض روزے کی حالت میں انہیلر استعمال نہیں کر سکتا چونکہ انہیلر کی جو دوا ہے وہ اندر جاتی ہے. میں سورۃ البقرہ روزانہ پڑھتا ہوں، اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی بخش. اچھا ہے، ٹھیک کرتے ہو. ہم کسی ایک دنیاوی کام کے لیے ایک سے زیادہ وظائف بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھ سکتے ہیں. جتنا اللہ کا ذکر کرو فائدہ ہی فائدہ ہے، گھاٹا کیا ہے بلا. ایک مسلمان خودکشی کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے. وہ انشاءاللہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. کہتے ہیں جی کہ میں حنفی ہوں. کیا امام ابو یوسف اور امام حسن الشیبانی حنفی تھے؟ تو تم کیسے حنفی؟ اتنے بڑے جاہل ہو کہ وہ دونوں تو امام صاحب کے شاگرد تھے. تو حنفی نہیں تھے تو کیا تھے؟ شافعی تھے. انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں ساری حنفیت کی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہتے ہیں جی کہ ایک ہندو روزانہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید کا ورد بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میری امانت ہے، مجھے حالت نظم میں واپس کر دیں. تو اسے اللہ کلمہ نصیب کرے گا. بالکل جب پڑھ رہا ہے کلمہ تو اور نصیب کیسے کرے گا؟ وہ مسلمان ہے. ہماری بیٹی کا امتحان ہے، اللہ کامیاب کرے. اگر حاملہ عورت کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کی جان کا خطرہ ہے، حمل ضائع کر دو، وہ حمل ضائع نہیں کرتی لیکن مر جاتی، وہ خودکشی نہیں ہے. اس کو امید تھی اللہ کرے گا شاید ٹھیک طرح سے ہو جائے. جو پیسہ عورت کو والدین کی طرف سے ملا، شوہر کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ پیسہ استعمال کیا کہ یعنی یہ پیسہ استعمال نہ کرے، کیا کرے؟ یعنی والدین کے پیسے تمہیں دے دے. یا وہ اس لیے کہتا ہے کہ تم وہ پیسے محفوظ رکھو، تمہارا خرچہ میں کروں گا. کوئی بات واضح کرو نا. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر بات میں ان کو طلاق کی یاد ہے بس. ہارون آباد میں مدرسہ بنا رہا ہوں، اللہ کامیاب کرے. لوگ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا سیاست میں کیا کام ہے؟ علماء نہیں آئیں گے سیاست میں تو پھر یہی ہوگا جو حشر ہو رہا ہے. جب لوگ آئیں گے غلط تو نتیجے بھی غلط نکلیں گے. اگر ایک انسان کی نیت قرض دینے کی ہے لیکن دے نہیں سکا تو اس کے ذمے ہے وہ قرضہ، اس کے وارث جو ہیں وہ ادا کریں، یا جس کا قرضہ ہے وہ معاف کر دے. کسی کو تکلیف دے بات کرے تو صبر کرنا زیادہ بہتر ہے.
میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کی تو آپ پر حرام ہو گئی، بات ختم، رہ کیا سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ والد کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ خود بدلہ لیں گے۔ لڑکی کی عمر 25 سال ہے اور 40 سال کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، 3 سال سے جانتے ہیں، آپس اکثر لڑائی رہتی، تو استخارہ کرے، اگر خیر ہو تو کر لے، نہ ہو تو نہ کرے۔ اگر ماں باپ جھوٹے ہیں تو ان کو پنچایت میں قسم دے کے سچے ثابت کرنا، کیوں سچے؟ جھوٹے ہیں تو جھوٹے۔ میں نے اپنے والد کے سامنے بدتمیز والد صاحب سے معافی مانگی، بہرحال جب انہوں نے معاف کر دیا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے اگر ضرورت ہو تو استنجے کرے، ورنہ نہ کرے۔ ایک لڑکی جس کو شوہر نے 3 سال سے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہے، نہ طلاق دیتا ہے، اور لڑکی خلو کے لیے کورٹ جاتی ہے تو اس کا شوہر پولیس اور کورٹ والوں کو رشوت دیتا ہے، بہرحال کوشش یہ کرو کسی طریقے سے خلو کرا لو۔ فقہ کی وجہ سے تو کوئی تفرقہ پیدا نہیں ہوا، تفرقہ پیدا ہوا ہے تمہارا انکار کرنے سے۔ یہ سارے فرقے کب پیدا ہوئے؟ انگریز کے بعد۔ پہلے تو کوئی فرقہ نہیں تھا، جھگڑا بھی کوئی نہیں تھا۔ عورت حیض سے 8 دن پہلے پاک ہو گئی، لیکن پھر خون آنا شروع ہو گیا تو یہ بیماری ہے، یہ حیض نہیں ہے، اس لیے نماز پڑھ سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ بمبئی سے کسی انان صاحب نے سلام کہا، وعلیہ السلام، میری بیوی عمرے کے لیے آئی، صحت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ طواف کے دوران خانے کعبے پہ نظر نہ رکھیں، نظر نیچے قدموں میں رکھیں۔ نفلی طواف کے ساتھ صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں۔ بلوچستان سے مبین احمد نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام، کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور آخر کے 3 کل، پھر اسی طرح اللہ عالم، کسی بزرگ نے لکھا ہے، کوئی حدیث میں تو نہیں ہے یہ حکم کہ 70 سال کا ثواب ہوتا ہے۔ بہرحال مکے کے علاوہ اگر آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے فوراً بعد فرشتہ نہیں لکھتا، یہ نہیں کہ ایک دن نہیں لکھتا، دوسرا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ صبر کرو شاید توبہ کر لے۔ اور مکے میں جو ارادہ گناہ ہے وہ ہے شرک کا، اگر الہاد کا ارادہ کرے، عام گناہ کی بات نہیں۔ من یرد فیہ بالہاد بظلم، الہاد سے مراد بھی بے دینی، ظلم سے مراد بھی شرک۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کو 80 مرتبہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے، اللہ عالم، لیکن درود شریف پڑھا کرو۔ طواف کے بعد صفا مروہ میں تاخیر کرے کوئی حال نہیں، لیکن احرام نہ کھولے، رہے احرام میں۔ جبل ابی قبیس کیا ہے؟ پہاڑ ہے، اور کیا ہے؟ دار ارقم کیا ہے؟ وہ ایک حویلی تھی جس میں حضرت عمر اسلام لائے تھے، وہ تو اب سب حرم میں شامل ہو گئے۔ ایک آدمی نے حلق سے پہلے عمرے کا احرام کھول دیا، 3 دن کے بعد حلق کیا، صاف ظاہر ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، دم پڑ گئی۔ حلیمہ سعدیہ کا گھر بنو سعد میں ہے، طائف سے تقریباً 40-50 میل آگے۔ حرم کے اندر جو باقی مسجد سب میں بھی 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہے، اس کا حج یا عمرہ ہوگا، عمرہ حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دے۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنا عمرہ کر کے دعا کریں۔ عورت نماز جنازہ ہاں پڑھ سکتی ہے۔
بہرحال کہتے ہیں جی احمد رضا خان کے قرآن کا جو ترجمہ لکھا ہے اس میں کہتے ہیں کہ میلاد کا حکم ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کون سی آیت ہے جس میں میلاد کا حکم ہے؟ تم باقی قرآن بھی تو اٹھا کے دیکھ لو نا، وہ تو تھا ہی بریلوی بیچارہ، ساری زندگی میلاد ہی کرتا رہا۔ اللہ مغفرت کرے، ہم تو دعا نہیں کرتے۔ یا رسول اللہ اگر کہے، بہتر یہی ہے کہ حرف یا ندا کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رب البیت، پھر اسی لیے رسول کے ساتھ نہ لگائے۔